بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت کا OIC پر ناراضگی کا اظہار۔ بھارت روس کے ساتھ کھڑا ہے یا ہمارے ساتھ؟ برطانیہ روس کی مدد سے عالمی توانائی کی سیکیورٹی بہتر بنائیں گے۔ متحدہ عرب امارات روس سے تیل خریدنا بھارت کو تاریخ کے غلط موڑ پر کھڑا کر دے گا۔ امریکہ وائٹ ہاؤس کا عمران خان کے امریکہ کی غلامی نہ کرنے کے سوال پر تبصرے سے گریز۔ ضمیر خریدنے کی منڈی لگی ہوئی ہے، یہ حلال کا پیسہ نہیں ہے۔ عمران خان ایک بوجھ ہے جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مریم نواز 30 سال سے شہریوں کی بے لوث خدمت کرنے والا بزرگ۔ کویت میں انڈین ملازمہ کھانے میں باتھ روم کی گندگی ملا کر کھلاتی رہی۔ چین کو بتانا ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے اجلاس میں کشمیر کے حریت رہنما میر واعظ عمر فاروق کو دعوت دینے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، تنظیم کا اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد پاکستان میں ہونے والا ہے۔ اس میں مقبوضہ وادی کے رہنما میر واعظ عمر فاروق کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت ایسے اقدامات پر بہت سنجیدہ نظریہ رکھتی ہے جن کا مقصد ملک کے اتحاد کو تباہ کرنا ہو یا پھر جس سے ہماری خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ ہم OIC تخریب کاری اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد اور تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی توقع نہیں رکھتے۔ دوستو، نظر بندی کے سبب حریت رہنما گزشتہ تقریباً 4 برسوں سے اپنے تمام منصبی فرائض سے دور ہیں۔ وہ شہر کی تاریخی مسجد کے خطیب بھی ہیں۔ اب چونکہ رمضان سر پر ہے اور ان پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے، اس لیے موقع کی مناسبت سے اب انہیں رہا کر دینا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران اپنی معاشی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے متعدد مسلم ممالک سے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں، اور وہ توقع کرتا ہے کہ مقبوضہ وادی کے مسئلے پر وہ اس کی حمایت کریں۔ اسی لیے بیشتر عرب ممالک اکثر اس معاملے پر خاموش ہی رہتے ہیں۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ کے حوالے سے بھارتی موقف نے انہیں بہت مایوس کیا ہے۔ صرف برطانیہ ہی نہیں، بھارت کے دیگر مغربی اتحادی ممالک اور امریکہ بھی اس حوالے سے بے چین نظر آتے ہیں۔ بھارت نے دیگر مغربی ممالک کے برعکس ابھی تک روسی حملے کی مذمت نہیں کی ہے، اور اقوام متحدہ میں پیش کی جانے والی ان قراردادوں کے حق میں بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا جس میں روسی حملے کی مذمت کی گئی تھی۔ اس سے نہ صرف مغربی ممالک بلکہ امریکہ بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بھارت اپنا موقف تبدیل کر لے گا۔ ہم بہت مایوس ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے بھارتی ساتھیوں کی رائے تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی تعلقات گہرے بنانے سے اس کا روس پر انحصار ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، اس سے پہلے بھارت نے کہا تھا کہ ان کا ملک مغربی ممالک کی روس پر پابندیوں کا جائزہ لے رہا ہے، اور روس کے ساتھ لین دین کے لیے ادائیگی کے طریقہ کار پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت اپنے تیل کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ بین الاقوامی مارکیٹ سے خریدتا ہے، اور اس حوالے سے وہ نئے امکانات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ برطانیہ نے بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے بارے میں بات چیت کا آغاز اس برس جنوری میں کیا تھا۔ دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اس برس ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ عالمی انرجی کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے روس کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش مند ہے۔ روس میں روسی وزیر خارجہ سرگئی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ عبداللہ بن زید کا کہنا تھا کہ توانائی اور خوراک کی منڈیوں کے استحکام کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔
سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اب تک یہ کہتے ہوئے کہ وہ اوپیک پلس اتحاد کے تحت پیداوار کے ایک معاہدے کے پابند ہیں اور تیل کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے اپنی اضافی پیداواری صلاحیت کو استعمال کرنے کی امریکی درخواستوں کی مخالفت کی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے حوالے سے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کا کہنا تھا کہ ہم یوکرین کے بحران میں ثالثی کی تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پرامن حل کے مواقع کو مضبوط کرنے کے لیے فری کین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے روس پر عائد مغربی پابندیوں نے توانائی کی عالمی منڈیوں کو متاثر کیا ہے، اور اب سب کی نگاہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر ہیں، کیونکہ صارفین روسی تیل کی متبادل سپلائی کی تلاش میں ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگرچہ روس سے سستے داموں تیل خریدنا امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، تاہم ایسا کرنا بھارت کو تاریخ کے غلط سائٹ پر کھڑا کر دے گا۔ امریکہ نے بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ یوکرین کے معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس میں جین ساکی نے ایک سوال کے جواب میں کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا بھارت کی روس سے سستے داموں تیل کی خریداری امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے، جس پر وائٹ ہاؤس نے کہا کہ میرے خیال میں یہ پابندی کی خلاف ورزی نہیں ہے، تاہم اگر بھارت روس سے رعایتی نرخوں میں تیل خریدتا ہے تو یہ بھارت کو تاریخ کے غلط رخ پر ڈال دے گا۔ امریکہ نے یوکرین پر حملہ ہونے پر روس پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں دیگر ممالک سے روس سے تیل نہ خریدنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی آئل فرم انڈین آئل کارپوریشن روس سے 30 لاکھ بیرل خام تیل نہایت ہی کم قیمت پر خریدتی ہے، جبکہ بھارت بڑی تعداد میں جنگی ساز و سامان بھی روس سے خریدتا ہے۔ اس لیے مودی سرکار نے یوکرین حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جین ساکی نے وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کی غلامی نہ کرنے کے سوال پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔ سفارتی ذرائع سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھیں گے۔ صحافی نے جین ساکی سے یہ بھی سوال کیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون کال کیوں نہیں لے رہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فون کال کی درخواست کے حوالے سے تفصیلات نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے زور دیا کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد تمام ممالک ان پابندیوں کی پیروی کریں جو امریکہ نے 24 فروری کے بعد روس پر لگائی اور تجویز کی ہیں۔ انہوں نے بھارت کو مشورہ دیا کہ وہ اس بارے میں سوچے کہ وہ یوکرین کے معاملے پر کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے وقت میں جب تاریخ لکھی جائے گی تو روس اور روسی قیادت کی حمایت ایک حملے کی حمایت کے مترادف ہوگی، جو یقیناً تباہ کن اثرات مرتب کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں ضمیر فروشی پر قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں۔ جیسے جیسے تحریک عدم اعتماد قریب آئے گی، ان میں سے زیادہ تر ارکان واپس آ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ضمیر خریدنے کے لیے ایک منڈی لگی ہوئی ہے، یہ حلال کا پیسہ نہیں ہے بلکہ سندھ حکومت کے پاس ہے جو کہ عوام کا ہے اور چوری کے ذریعے حاصل کیا گیا، اور اسی پیسے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ پیسوں کے بڑے بڑے تھیلے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیسہ بنانا، پیسوں سے لوگوں کو خریدنا اور پیسے باہر بھیج دینا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سیاستدان پیسے لے کر کسی اور پارٹی میں چلا جائے۔ وہاں کا عوام کا اتنا خوف ہے کہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہمارے کچھ لوگ سندھ ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں۔ انہیں کہتا ہوں کہ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن کوئی تصادم نہ کرے۔ ساری قوم کے سامنے نظر آ گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جب چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی تھی تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن آج سوشل میڈیا موجود ہے جو ہر چیز سامنے لے آتا ہے۔ عوام 27 تاریخ کو بتائے گی کہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔
مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب ایک بوجھ ہے جسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو شو کاز نوٹس جاری کرنے سے پہلے اس شو کاز نوٹس کا جواب دو جو پوری قوم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ آپ نے پورے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی میں دھکیل کر اپنی جماعت کے کسی رکن کو اس قابل چھوڑا ہے کہ وہ عوام کا سامنا کریں۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ ایک بوجھ ہیں جو اب کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ عوامی نمائندوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، پہلا یہ کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دوسرا یہ کہ آپ کی ڈوبتی ہوئی کشتی میں غرق ہو کر رسوائی اور بدنامی کی تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اگر بقول آپ کے 14 ارکان آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور آپ نے انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 342 کے ایوان میں 165 ارکان آپ کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ گویا آپ اکثریت کھو چکے ہیں۔ آپ وزیر اعظم کے منصب کا اخلاقی، قانونی اور آئینی جواز کھو چکے ہیں۔ آپ اقتدار سے چپکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر دوستوں سنا ہے کہ خدمت خلق سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں، اور اس کی تازہ مثال کراچی کے رہائشی یہ 65 سالہ بزرگ ہیں جو 30 سال سے شہریوں کی بے لوث خدمت کرنے میں مصروف ہیں اور آج تک کر رہے ہیں۔ ان بزرگ کا نام ارشد علی ہے، لیکن ان کی خدمات کی وجہ سے لوگ انہیں پیار سے راجہ پاکستانی کہتے ہیں۔ راجہ پاکستانی کراچی کی سڑکوں پر پھنسی گاڑیوں کو ٹریفک کانسٹیبل کی طرح نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں بلکہ وہ صرف اپنی نیک دل طبیعت کی بدولت ایسا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹی وی پر دیکھتا ہوں کہ ٹریفک جام ہے، شہری مشکل میں ہے تو فوراً اپنی کٹ پہنتا ہوں اور سڑک پر آ کر ٹریفک کنٹرول کرنے لگتا ہوں۔ راجہ پاکستانی کا کہنا ہے کہ وہ آج سے نہیں پچھلے 30 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے وہ نوکری کے بعد ٹریفک سنبھالتے تھے، اب ریٹائرڈ ہیں تو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جیسے ہی ٹریفک جام کی خبر سامنے آئے وہ نکل پڑتے ہیں۔ اگرچہ وہ کراچی میں رہتے ہیں لیکن کبھی راولپنڈی یا لاہور جانا ہو تو وہاں بھی یہی خدمات انجام دیتے ہیں۔ راجہ پاکستانی روزانہ دن کے 7 سے 8 گھنٹے یہ فرائض انجام دیتے ہیں اور اسے اپنی ورزش بھی سمجھتے ہیں۔ کویت میں انڈین ملازمہ گھر والوں کو کھانے میں باتھ روم کی گندگی ملا کر کھلاتی رہی، بالآخر خفیہ کیمروں نے خادمہ کا مکروہ فعل عیاں کر دیا۔ ملازمہ جو گھر والوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں اپنی گندگی کھلاتی تھی، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انڈین خادمہ نے محض اس بات پر انتقامی کارروائی کی کہ اسے جو کمرہ رہائش کے لیے دیا گیا تھا وہ دیگر گھر والوں سے الگ اور مکان کی چھت پر بنا ہوا تھا۔ گھر کی مالکن خاتون نے پولیس کو واقعے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصے سے تمام گھر والے کھانے میں غیر معمولی خراب ذائقے کے حوالے سے پریشان تھے، تاہم سبب کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کھانا اس قدر خراب کیوں ہے۔ کھانے کے خراب ہونے کا سبب معلوم کرنے کے لیے خادمہ کی عدم موجودگی میں باورچی خانے میں خفیہ کیمرے نصب کرائے گئے تاکہ حقیقت حال معلوم کی جا سکے۔ خفیہ کیمروں نے خادمہ کے مکروہ انتقام کا راز فاش کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ پولیس تحقیقاتی ادارے کو بھی پیش کی، جسے دیکھنے کے بعد بالآخر ملازمہ نے اعتراف کر دیا کہ وہ گھر والوں کو کھانے میں اپنی گندگی ملاتی رہی ہے۔ ملازمہ نے مزید بتایا کہ وہ یہ انتقامی طور پر گزشتہ 1 سال سے یہ فعل کر رہی تھی۔ پولیس نے جرم ثابت ہونے اور خادمہ کے اعترافی بیان پر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے ڈی پورٹ کرنے کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ دوستو دھیان رکھیے گا، کہیں آپ کی ملازمہ کا بھی کمرہ آپ کی چھت کے اوپر تو نہیں ہے۔ امریکہ نے چائنا کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر جاری حملے میں روس کی عسکری یا مالی مدد کی تو اس صورت میں چین کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ سے 2 گھنٹے طویل ویڈیو کانفرنس میں بات چیت کی، جس میں انہوں نے صدر شی جن پنگ کو روس کی کسی بھی قسم کی مدد کے نتائج سے خبردار کیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس حوالے سے کہا ہے کہ چائنا کو اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس معاملے میں کس کے ساتھ ہے۔
تاہم وائٹ ہاؤس نے یہ بتانے سے مکمل طور پر گریز کیا کہ روس کی مدد کرنے کی صورت میں چائنا کو کن نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چین کے میڈیا نے صدر شی جن پنگ کے حوالے سے ایک بیان نشر کیا ہے جس کے مطابق چینی صدر نے یوکرین میں صورتحال کا ذمہ دار روس کو ٹھہرائے بغیر کہا ہے کہ اس لڑائی کے حل کے لیے نیٹو کو روس سے مذاکرات کرنے چاہیے اور روس کے سلامتی کے حوالے سے خدشات دور کرنے چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے ابھی تک یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ وہ روس کی فوجی اور مالی مدد کر سکتا ہے، تاہم روس اور چائنا دونوں ہی اس کی تردید کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں، ادیبوں کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہیں، جبکہ وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں میں آ کر مر جاتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کی ذاتی ڈائری کا یہ جملہ یوکرین کے صدر پر پوری طرح سے متفق ہوتا ہے کہ جن کے صرف ایک غلط فیصلے نے جہاں ہنستی بستی یوکرینی قوم کو عذاب در بدری کی دوزخ میں دھکیل دیا ہے، وہیں خوبصورت ملک کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرینی قوم روس کے ساتھ جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور یہ بات یوکرینی صدر اور اس کی کابینہ کے افراد بھی روز اول سے جانتے تھے۔ مگر یوکرینی صدر کو یہ بڑا غرور تھا کہ جیسے ہی روسی افواج نے یوکرین کی سرحد پر اپنا پہلا قدم رکھنے کی غلطی بھی کی تو اگلے ہی لمحے امریکہ اور یورپی یونین کا عسکری اتحاد یعنی نیٹو افواج روس پر ہر طرف سے حملہ آور ہو جائے گی۔ دوستو، سینئر تجزیہ کار راؤ اقبال کہتے ہیں کہ المیہ تو یہ ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں لشکر کشی کیے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن یوکرینی صدر ابھی تک اس خوش فہمی کا شکار ہیں کہ وہ روس کو شکست دے کر یہ جنگ بآسانی جیت سکتے ہیں۔ خدا جانے دوستو کہ یوکرینی صدر کے نزدیک جنگ میں جیت کا اصل مفہوم یا معنی کیا ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رہائشی عمارتوں پر یوکرینی جھنڈا لہرانے کو جیت کہتے ہیں، یا پھر وہ باڈیز اور زخمیوں سے بھرے ہوئے ہسپتالوں کے سامنے کھڑے ہو کر وکٹری کا نشان بنا کر ویڈیو سوشل میڈیا یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کو اپنی جیت گردانتے ہیں، یا جیت سے ان کی مراد پورا ملک روسی افواج کی دست رس میں دے کر یورپی ممالک سے امداد سمیٹنا ہے۔ اگر ان ہولناک اور دل خراش واقعات کے رونما ہونے کو دنیا کی کسی بھی ملک میں جیت کہا جا سکتا ہے تو پھر واقعہ یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں واضح اور غیر معمولی جیت حاصل ہو چکی ہے۔ اگر دوستو جائزہ لیا جائے تو یوکرینی صدر کے پاس اپنے ملک کو جنگ کے منہ میں جانے سے بچانے کے لیے بے شمار آپشن موجود تھے، جس میں سب سے بہتر آپشن امریکہ اور نیٹو روس کے درمیان موجود تنازعات میں اپنے ملک کو مکمل طور پر غیر جانبدار بنانا تھا۔ ویسے بھی روسی صدر پیوٹن کا یوکرینی قیادت سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ امریکہ اور روس کے معاملے میں اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو واضح کرے۔ حیران کن بات دوستو یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے غیر متوقع طور پر یوکرینی صدر نے اپنی اس بات پر آمادگی کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یوکرین کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ ایک ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دے جس میں روس اور امریکہ کے ساتھ ایک جیسے سفارتی تعلقات برقرار رکھنا ممکن ہو سکے۔ یوکرینی صدر کے حالیہ بیان سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے رویے سے کس قدر مایوس ہو چکے ہیں۔ مگر دوسری جانب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اب ان کی جانب سے کسی بھی قسم کی پشیمانی یا مایوسی کا اظہار یوکرینی عوام کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بظاہر تو مغربی ذرائع ابلاغ یوکرینی صدر کو دنیا بھر کے سامنے ایک ہیرو بنا کر پیش کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے، لیکن اگر اپنا پورا ملک گنوانے اور اپنی قوم کو دربدر کرنے کے بعد انہیں ہیرو کا خطاب حاصل بھی ہو جاتا ہے تو ایسے کاغذی ہیرو کو یوکرین کی تاریخ میں ایک قومی مجرم کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیونکہ دوستو تاریخ کے طالب علم بخوبی جانتے ہیں کہ تاریخ اپنا فیصلہ اور نتیجہ جنگ کے دوران نہیں بلکہ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد سنایا کرتی ہے۔
اگرچہ اس وقت ساری دنیا روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا ذمہ دار روسی صدر پوٹن کو قرار دے رہی ہے، لیکن میرے خیال میں یوکرین کو جنگ کا ایندھن بنانے کی تمام تر ذمہ داری اگر کسی ایک شخص پر عائد کی جانی چاہیے تو وہ یوکرینی صدر کی ہے، جنہوں نے اپنے ملک کی عسکری بے سر و سامانی اور اپنی قوم کی ناتوانی کو یکسر نظر انداز کر کے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے اتحاد نیٹو کے بھروسے یوکرین کو روس کے خلاف میدان جنگ میں اتار دیا، اور اب جنگ کا بدترین نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ یوکرین مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یوکرینی صدر کسی محفوظ بم پروف بنکر میں چھپ کر روزانہ مغربی اور یورپی ممالک سے مدد کی بھیک مانگنے کی اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یوکرین یہ جنگ جیت رہا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے دوستو کہ بڑا شاطر سیاستدان ہے، اسے معلوم ہے بھاؤ سروں کا۔ چائنا کی جانب سے انسانوں کی مریخ پر پہلی فلائٹ لے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے سربراہ نے کہا ہے کہ مریخ سے متعلق آئندہ چینی منصوبہ 3 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے تحت روبوٹ اور خودکار آلات مریخ پر بھیجے جائیں گے جو وہاں کی مٹی اور آب و ہوا کا جائزہ لے کر ایسے مقامات تلاش کریں گے جہاں خصوصی انتظامات کر کے انسانی رہائش کو ممکن بنایا جا سکے گا۔ دوسرے مرحلے میں مریخ کے لیے انسان بردار پروازوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ مریخ پر عارضی انسانی رہائش کی تمام تیاریاں جلد مکمل ہو جائیں گی۔ دوستو یاد رہے کہ خلائی تحقیق کے امریکی ادارے ناسا کی جانب سے مریخ کے لیے انسان بردار پرواز 2030 کے عشرے میں کسی بھی وقت ممکن ہے، تاہم کوئی نہیں جانتا کہ یہ تاریخ کب مزید آگے بڑھا دی جائے۔ اس کے برعکس چائنا کا اب تک کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کا اعلان صرف اسی وقت کرتا ہے جب اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں۔ جاپان کے قصبے ایتو میں ہر سال تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے، جس میں پورے ملک سے درجنوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ ایک دوسرے کو تکیے مار کر لڑائی کرنا دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں یہ معصومانہ کھیل نہ کھیلا جاتا ہو۔ جاپان والوں نے اسی کھیل کو مقبولیت کے ایک نئے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جاپانی قصبے ایتو میں سالانہ بنیادوں پر تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے۔ جاپانی قصبے ایتو میں سالانہ بنیادوں پر تکیوں سے لڑائی کی چیمپئن شپ منعقد ہوتی ہے، جس میں چھوٹے بچوں سے لے کر عمر رسیدہ بزرگوں تک باقاعدہ ٹیموں کی شکل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس چیمپئن شپ میں تکیوں سے لڑائی کے باقاعدہ اصول بھی ہیں، مثلاً یہ کہ ہر ٹیم میں 5 کھلاڑی ہوں گے، زیادہ سخت تکیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مخالف ٹیم کے تکیوں کا حملہ روکنے کے لیے خاص موٹائی والی ایک نرم رضائی یا لحاف کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے تمام کھلاڑیوں کو وہیں ایک کونے میں رضائی اوڑھ کر لیٹنا پڑتا ہے، جبکہ وہ صرف اسی وقت اٹھ سکتے ہیں جب ریفری سیٹی بجا دے۔ کبڈی اور ریسلنگ کی طرح اس چیمپئن شپ میں بھی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہی تکیوں سے لڑائی کی جاتی ہے۔ ہر ٹیم کوشش کرتی ہے کہ مخالف ٹیم پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے اسے دھکیل کر باہر نکال دے اور جیت جائے، البتہ کھیل کے دوران کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی دھکا دیا جا سکتا ہے۔ سارا کھیل صرف اور صرف تکیوں اور رضائی سے ہی کھیلا جا سکتا ہے۔ جب پہلی بار یہ چیمپئن شپ منعقد ہوئی تو اس میں دوستوں صرف 2 ہی ٹیمیں تھیں، لیکن دوسرے سال اس میں جاپان کے مختلف علاقوں سے 6 ٹیمیں شریک ہوئیں، جو اس کی غیر معمولی مقبولیت کا ثبوت تھا۔ اس کے بعد ہر سال تکیوں سے لڑائی کی سالانہ چیمپئن شپ میں ٹیموں کی تعداد بڑھتی گئی اور آج جاپان کے تقریباً ہر شہر سے کوئی نہ کوئی ٹیم اس میں حصہ لینے کے لیے ایتو ضرور پہنچتی ہے۔ چیمپئن شپ جیتنے والے کو صرف 1 لاکھ یعنی تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی روپے کا نقد انعام ملتا ہے، جو قومی سطح پر ہونے والے ایک مقابلے کے حساب سے بے حد معمولی رقم ہے۔ لیکن اس چیمپئن شپ کے شرکاء کا مقصد انعام نہیں بلکہ تفریح حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے 8 سالہ سفر کے دوران یہ چیمپئن شپ بہت منظم ہو چکی ہے۔
جس میں مقامی طور پر فاتحہ ٹیموں کو ایتو پہنچ کر قومی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔